یہ بالکل تحریف قرآن ہے. اور لیکن چونکہ علماء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو پاک باز عورتیں اور پاک دامن عورتوں کا ذکر قرآن میں جو ہے نا، کہ وہ پاک دامن عورتیں اس کے کردار کے اعتبار سے. امید ہے کہ ہم سیشن سے بیل لینے میں کامیاب ہو جائیں، ادروائز نہ ہوئی تو پھر دوبارہ وہی ہائی کورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ارشاد آفیشیل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل پٹیشن کی سماعت تھی راولپنڈی بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، اور اس میں لیگل ٹیم کی طرف سے اس میں بھرپور شرکت ہوئی. اور اس میں جیسے کہ پہلے میں اپنی ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ہائی کورٹ نے کیس جو ہے وہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ بہت سے ڈاکیومنٹس، بہت سی ہماری چیزیں جو ہے جو کہ نیچے انہوں نے اس میں انیکس نہیں کی ہوئی تھیں، تو ان کو ڈائریکشن دے کے سیشن کورٹ کو، ہائی کورٹ نے نیچے کیس جو ہے ریمانڈ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ وہ اس کو اب پینڈنگ ہے نیچے سیشن کورٹ میں، اور وہاں پہ نئے سرے سے دوبارہ ہیرنگ ہوگی. ہمارے سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں جو ہم نے پیش کیے وہ ان کو شامل مثل کیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اس کی ہیرنگ ہوگی. اس سلسلے میں آج طاہر ایوبی صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے تاکہ کیس کے حوالے سے ہم جان سکیں، اور مزید یہ کہ جو اس میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں مخالفین کی طرف سے، ان کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے. حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج معاملہ ہو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. بیسیکلی آج 5 نومبر کو سماعت چونکہ ضمانت کے لیے مقرر تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اور اس کی سماعت جسٹس صداقت علی خان صاحب نے کی ہے. اور ڈیورنگ سماعت جیسے ہم نے جو گفتگو کا سٹارٹ کیا، اور میں نے یہ کہا کہ the accused person against whom this allegation has been made is Islamic preacher, اور how he can even think about blasphemy، کہ جس کی ویڈیوز کے لیکچرز کے آغاز میں وہ درود شریف سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا، اور پھر اجازت لی کورٹ میں ایف آئی آر کو پڑھنے کی. اور جب ہم اس کانٹینٹ پہ، اس ورڈنگ پہ پہنچے جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بلاسفیمی ہے، تو وہاں پر جج صاحب کا بھی کہنا تھا کہ چونکہ جو آرڈر ہے اس میں وہ تمام انیکسرز اور تمام چیزوں کو اگنور کیا گیا ہے، حقائق کو، فیکٹس کو اگنور کیا گیا ہے، تو کیوں نہ اس فیصلے کو دوبارہ اس پٹیشن کو ریمانڈ کیا جائے اور سیشن کورٹ کو بھیجا جائے کہ وہ دوبارہ سے انیکسرز کی بنیاد پر دوبارہ سے فیصلہ دیں. تو بیسیکلی یہ کیس جو ریمانڈ ہوا ہے، سیٹیسفائیڈ ہوا ہے، اور جو آرڈر تھا جو سیشن کورٹ کا سابقہ جو آرڈر جس پہ ضمانت خارج کی گئی تھی اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور دوبارہ سے اس کو آرڈر کرنے کے لیے کورٹ نے ڈائریکشن جاری کی. اچھا، اس میں جو ہمارے مخالفین ہیں، اب ان کے بارے میں میرا خیال زیادہ بات تو نہیں کرنی چاہیے. علماء بھی اس میں شامل ہیں. علماء سے ہم توقع تو نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن یہ بات مجھے مسلسل فون آ رہے ہیں، لوگ جو انہوں نے ویڈیو بنا کے چڑھائی ہے اس میں علماء بھی بیان کر رہے ہیں کہ جن کی پٹیشن خارج ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے نا، اس کے بارے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مس انفارمیشن کسی بھی طرح سے نہیں پھیلانی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ہمارے لیے قابل احترام ہے، علماء کرام، مفتیان کرام سے ہماری بڑی محبت ہے، عقیدت ہے ان کے ساتھ. لیکن جب اس طرح سے آپ ذاتی رنجش کی بنا پہ ایسی مس انفارمیشن پبلک میں پھیلائیں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ان کی اپنی ذات کی زیادتی ہے. ہمارے پہ ان کے آپ کہنے کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، لیکن ان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب کورٹ نے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ دوبارہ سے فیصلہ سنایا جائے، تو یہ بات کرنا کہ ضمانت خارج ہو گئی ہے اور طرح طرح کے پروپیگنڈے، تو یہ بات مناسب ہی نہیں کرنی چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس کی بھی ہیرنگ تھی. اس میں ذرا پروسیڈنگ کیا ہوئی؟ ہم نے اس میں ہم فریق بن گئے تھے، اور ہماری بھی چونکہ اس میں بطور پارٹی ہم اس میں شامل تھے، ہمارے ایسوسیٹ وہاں پر ہماری ٹیم کا جو حصہ ہیں وہ وہاں اپیئر ہوئے ہیں. اور آج جو نظریاتی کونسل کی طرف سے جو وکلاء اس میں پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے یہ پلی لی کی تھی، اور ایڈجرنمنٹ سیک کی گئی ہے کہ مزید ہمیں موقع دیا جائے ہمیں کمنٹس جمع کروانے کے لیے. تو 1 ہفتے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے. موسٹ پروبلی نیکسٹ ویک میں منگل بدھ کے لیے وہ فکس ہوگی. تو 1 ہفتے میں کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سبمٹ کریں، اور سرزنش بھی کی ہے اس حوالے سے ہائی کورٹ مسند کیانی صاحب نے ان کو کہ آپ نے جو ہے یہ فیصلہ جو دیا ہے، یہ اوپینین کس تناظر میں اس کو دیا ہے، اپنے جوریسڈکشن کے خلاف جاتے ہوئے آپ نے اس کو کیا ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے. امید ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ نظریاتی کونسل کا جو یہ معاملات ہمارے سامنے وہ بھی نل اینڈ وائڈ اور ڈکلیئر دیٹ ول بی ڈکلیئر ایلیگل.
اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں ویسے بہت سی باتیں میں نے بھی اس میں کئی ویڈیوز میں بات کی ہے، لیکن آپ اوور آل اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے بارے میں جو نمایاں جو باتیں ہیں، جو انہوں نے ایلیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا کے باتیں کی، ایک دو چیزیں اس میں ذرا نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ جو دیا ہے، ایک رائے جو دی ہے، وہ رائے کسی بھی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک تو انکمپلیٹ تو ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک رستہ بھی ہموار کیا ہے، انہوں نے کلیئر کیا ہے اپنے اس مقدمے کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نقل کفر پر مشتمل ہیں مرزا انجینئر کی، اور یہ نقل کفر کن جگہوں پہ کہا جا سکتا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. اس کی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے کی ہے، رد کے طور پہ، شہادت کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ ان کو کہا جا سکتا ہے. تو جب اس طرح کی وضاحت خود سے انہوں نے کر دی ہے، اور ساتھ انہوں نے بڑی حیران کن بات لکھی کہ یہ چونکہ جملے نقل کفر کی بنیاد پر ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے بار بار دہرا دیے ہیں اس لیے تعزیری سزا کے مستحق ہو گئے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن ہے. نظریاتی کونسل کی جو وہ سیلف کنٹراڈکٹری اس کا کانٹینٹ ہے، اور وہ فیوچرسٹک ہے، مستقبل کے حوالے سے اس میں چیزیں ہیں. لہٰذا نظریاتی کونسل کی جو ان کی اپنی جو ایک اتھارٹی ہے، آپ کہہ لیں جو ریسٹرکشن ہے ان کی، یا جو ان کا اختیار ہے، وہ بھی آرٹیکل میں بڑا کلیئر، ہمارا آئین میں کلیئر ہے. ان کے آرٹیکلس 228، 30، 29 کو ہم دیکھ لیں تو بڑا کلیئر ہے. تو وہ انہوں نے اس سے تجاوز کیا ہے، اوور آل ہر صورتحال میں تجاوز کیا، تو وہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائبل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے تو بیسیکلی ایک چیز ایک لحاظ سے تو یہ بات انڈورس کر دی نا کہ نقل کفر جو ہے وہ ٹھیک، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ نقل کفر ہے. یہ اگر انجینئر صاحب کی خدا نخواستہ اپنی رائے ہوتی تو پھر تو معاملے اور ہوتا نا. اس حوالے سے تو انہوں نے ایک لحاظ سے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی آپ کے ساتھ ایڈ کروں، اس میں انہوں نے ایک بات اور جو کہی ہے، وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مختلف ویڈیوز میں مختلف باتیں کہی ہیں، جو کہ ان کے وہ جملے بھی نقل کفر پر مشتمل تھے. اور وہ سابقہ تو نظریاتی کونسل کے پاس جو میٹر ریفر ہوا تھا وہ تو ایک میٹر کو ہی ریفر ہوا ہے. تو انہوں نے سابقہ تمام ویڈیوز کو، تمام گفتگو کو نظر میں رکھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ NCCIA نے جو ہمیں ارسال کیا ہے جو مراسلہ، اس میں انہوں نے کہا کہ جو فتاوی جات جو لگائے گئے ہیں وہ تو لگائے گئے ہیں سارے جو انجینئر صاحب کے حق میں جاتے ہیں. ہمیں تو چاہیے تھے وہ جو ان کے خلاف جاتے ہیں، تو ہمیں تو وہ نہیں چاہیے تھے جو ان کے حق میں ہیں. تو بیسیکلی فتاوی جات کی بات لکھنا ہی نظریاتی کونسل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پاس ایک میٹر کو ریفر کیا جانا خواہ وہ اگینسٹ دا لا ہے، لیکن ایک میٹر اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کو فتاوی جات کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو خود کونسل ہیں، آپ نے وہ تو فتاوی جات کو دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اپنی مائنڈ سیٹ سے ایک اوپینین دینی تھی. تو آپ انتظار کرتے رہے کہ اوپوننٹ سائڈ سے، اور پھر وہ ہم نے لگائی نظریاتی کونسل میں، وہ اب دیکھ لیں کہ ان کے ایک ممبر نے سیلیبریٹری پکچرز بھی لگائی ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کام کر دیا اور چیزیں. اچھا، اس میں یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے کی، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک ممبر نے، بیرسٹر عتیق صاحب نے، عتیق الرحمان صاحب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے تحریف قرآن کی ہے. ان پہ الزام انجینئر صاحب نے تحریف قرآن کا اوور آل اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے میں لگایا اور کہا کہ اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے، سیکشن ایڈ کیا جائے. دوسری طرف اسی پوڈ کاسٹ میں بیرسٹر عتیق الرحمان صاحب نے خود تحریف قرآن کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے، نقل کفر نہ کفر باشد کے تحت میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، خدا نخواستہ یہ بیرسٹر عتیق الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ہم ان کی پاک باز عورتوں کو ہمارے پاک باز مردوں کے ساتھ، اور ہمارے پاک باز مردوں کو ان کی پاک باز عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، نکاح کی اجازت ہے. یہ بالکل قرآن پاک میں نہیں ہے. کیا یہ تحریف قرآن نہیں؟ یہ بالکل تحریف قرآن ہے. اور لیکن چونکہ علماء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مفتیان کرام، علماء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو کمپیریٹیو ریلیجن پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کو جو ایک عام انسان گفتگو کر رہا ہے اس کے تناظر میں نہیں لیا جانا چاہیے. میرا یہ نقطہ نظر ہے، اور اس میں ہمیں ایک براڈ وے میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، خواہ وہ کسی میں مختلف فکر سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک یہ بات آپ کی ہے کہ قرآن میں جو یہ گفتگو جو ہوئی ہے کہ ایک اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، یعنی قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے اس خاتون کے ساتھ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جس کا عقیدہ اس طرح کا ہو. تو بیسیکلی یہاں پر دو باتیں ہیں، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اس کیس کو سمجھنے کے لیے. ایک کسی عورت کا عقیدہ یا کسی مرد کا عقیدہ کردار کے اعتبار سے ہے، ایک وہ جسٹیفیکیشن اس کے عقیدے کے اعتبار سے. تو جو پاک باز عورتیں اور پاک دامن عورتوں کا ذکر قرآن میں جو ہے نا، کہ وہ پاک دامن عورتیں اس کے کردار کے اعتبار سے، کردار چیسٹی جو ہے، جی، عقیدے کے اعتبار سے نہیں. عقیدہ تو قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ اہل کتاب، اس میں کچھ شک ہی نہیں. تو اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں،
کرسچنز ہیں وہ اہل کتاب، پہلی کتاب ہے۔ تو اہل کتاب تو ڈیفینیٹلی جو اس عقیدے سے بلانگ کرتے ہیں، یہودی کرسچنس کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل۔ اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو ہے، یہ کہنا کہ یہ جو کرسچن عورت ہے وہ نعوذ باللہ آپ کو سمجھتی ہے، جنرل پرسپیکٹو میں بات ہے، وہ بیسیکلی کردار کے اعتبار سے نہیں کہا، وہ عقیدے کے اعتبار سے، کرسچنس کے جنرل عقیدے کے، تو کردار تو ڈیفینیٹلی آپ کو حکم ہے کہ وہ اگر پاک دامن عورتیں ہیں تو آپ شادی کریں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نکاح کریں، آسان سی بات۔ ہاں، تو یہ عقیدے کی بات نہیں، یہ کردار۔ یہ اصل میں یہی تو المیہ ہے نا ہمارا، ہمارے بڑے احترام کے ساتھ بصد احترام میں عرض کروں گا، ہمارے علماء کرام چیزوں کو ٹوسٹ اس انداز سے کرتے ہیں۔ کبھی میری جیسے میں نے کہا نا، اس کو تحریف قرآن، حالانکہ انجینئر صاحب نے بھی ایک جو ہے مفہوم کی بات کی تھی، اور اس کو انہوں نے کہا تحریف قرآن ہے، اور یہاں بھی انہوں نے صریحاً بات ایسی کی جو قرآن پاک میں درج ہی نہیں ہے، لیکن اس کو وہ علماء کرام کہتے ہیں اشتباہ ہو گیا، ادھر اشتباہ ہو گیا اور ادھر تحریف قرآن۔ اب یہ تو بہرحال ان کی اپنی بہرحال سوچ ہے، اس پہ تو کیا بات کرنی ہے۔ اچھا، اب واپس ہماری اس بیل کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کی نیکسٹ آپ کیا اسٹریٹجی ہے نیچے؟ بیسیکلی ڈائریکشن آپ آج ہو گئی ہے، اور ود ان 2 to 3 days جو ہے وہ نارمل روٹین سے فائلز آ جاتی ہیں، اور ہائی کورٹ نے ایز اٹ از وہ فائل جو تھی وہ ان کو سیشن کو فارورڈ کر دی ہے، اور کہا ہے کہ ان تمام انیکسز کو، ان تمام ڈاکومنٹس کو، ان فتویٰ جات کو، جو اسلامک بکس ہیں، کرسچنس کی بکس ہیں، اور تمام آرٹیکلس کو بنیاد بناتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کریں، جس کو دیٹ واز ٹوٹلی اگنورڈ بائی دا سیشن جج۔ وہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، صرف اس بنیاد پہ فیصلہ نہ دیں کہ ہینیس اوفینس ہے اور آپ نے وہ ایک 295C لگ گئی ہے تو آپ فیصلہ دے دیں، بلکہ آپ ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے دوبارہ فیصلہ کریں، اور وہ 3 سے 4 دن میں فائل آ جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ روٹین سے نوٹس ہوں گے، اور پھر اس میں ہم اپیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم سیشن سے بیل لینے میں کامیاب ہو جائیں، ادروائز نہ ہوئی تو پھر دوبارہ وہی ہائی کورٹ۔ اچھا، جو میں سمجھا ہوں میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ میری اس میں فردر مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارا جو بیسک میٹیریل تھا، مختلف بکس اکٹھی کی ہوئی تھیں ریفرنس کے لیے، کہ بھائی یہ بات اس کانٹیکسٹ میں اس کے لیے ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے، وہ ساری اگنور ہوئی تھی۔ اس حوالے سے آج کی جو پروسیڈنگ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے آگے ٹرائل میں بھی سارا معاملہ آگے چلنا ہے، اور بیل کے لیے یہ جو بیسک میٹیریل ہی اگر اس میں اگنور ہو جائے پھر اس کا ظاہر ہے اس میں بڑا امپیکٹ۔ یہ میری بات درست ہے؟ یہ جی بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے، بہترین۔ یہ جو آج کا جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، یہ ہمارے حق میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سٹیپ ہے، یہ اسٹیئر کا ایک جو سٹیپ جو ہم نے کراس کیا ہے، یہ ہماری فیور میں ایک سچویشن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی بہترین تھی، اور ہم نے اس لیے جیسے آپ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ میں ڈائریکشن کر دوں، تو میں نے امیجیٹلی ان کو ہائیلی اوبلائج کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو بالکل کریں، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو اگنور ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پارٹ آف فائل بنے، جی وہ ایڈریس ہونی چاہیے، اور ایڈریس ہوں پھر وہ دوبارہ سے اگر وہ ہائی کورٹ میں معاملات ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں پھر ریکارڈ کا حصہ ہوں گی، اس لیے پھر ہم نے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا اس چیز کو۔ اس حوالے سے ہم یہ بالکل بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہماری فیور میں ہوئی ہے۔ جی بالکل ہماری فیور میں ہوئی، بالکل کسی بھی طرح سے، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو ضمانت میں گئے تھے، تو ضمانت ہمیں مقصد ہے لینا کہ وہ ہو جاتی، تو انہوں نے اسی بنیاد کو دیکھا ہے کہ چونکہ پہلے جو ضمانت خارج ہوئی ہے اس میں یہ تمام حقائق جو آج ہائی کورٹ میں سامنے آئے ہیں اگنور ہوئے ہیں، انہوں نے کہا دوبارہ سے ان حقائق کو دیکھا جائے، ان تمام دستاویزات کو دیکھا جائے جو اگنور ہوئے ہیں، تاکہ دوبارہ سے اس میٹر کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے۔ تو یہ ہماری فیور میں یہ ساری سچویشن تھی جو آج کی پروسیڈنگ تھی۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ نے معاملے کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا۔ یہ بہت سے کویسچنز ہیں بیسیکلی، وہ آپ نے ان کا آنسر کیا، ان کو ایڈریس کیا، جو کہ بیسیکلی ہمارے جو اوپوننٹ ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، نیگیٹو ایک بات پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔